अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। रियल स्टेट में आप लोगों के साथ फ्रॉड क्यों हो जाता है? रियल स्टेट से आप लोग कुछ कमा क्यों नहीं सकते? बड़ा एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसका जवाब सरेआम सामने पड़ा हुआ है, बस आप लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते, आप लोग उसको समझते नहीं है। टेक्निकल बात है, इसको जरा आपने समझना है। इसको अगर आप चीज को समझ गए जो मैं अब आपको समझाने लगा, तो आप लोग अपनी जिंदगी बदल देंगे। जो आपकी जिंदगी है ना, वो आप बदल देंगे। इंसान अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि वो अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहता, उसका दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं। वो रियल स्टेट से क्या कमाएगा, उसको कमाना आता ही नहीं है। वो ये जो पूरी एक अल्लाह पाक ने बॉडी इंसान को दी हुई है ना, इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है वो लोग यूज ही नहीं करते, वरना क्लियर कट अल्लाह ने भी बताया हुआ है। और एक पढ़ी लिखी बात है, फैक्ट है कि इंसान जो करना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, वही करता है। वो मेरा एक बड़ा खूबसूरत, मैं आपको एक शेर सुनाता रहता हूँ, फिर आपको दोबारा सुनाता हूँ कि शायद आपको इस शेर से समझ आ जाए कि मैं आपको बात समझाना क्या चाह रहा हूँ। परिंदा खुद उड़ के जाता है जानिब दाना, परिंदा खुद उड़ के जाता है जानिब दाना, परिंदे की तरफ उड़कर कभी दाना नहीं आता। यानी कि अगर परिंदे ने दाना खाना है तो वो खुद जाएगा भाई दाना खाने के लिए, दाना उड़कर उसके पास कभी भी नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि वो घर बैठा हुआ है और दाना उसके पास उड़कर आ जाए, ये नहीं होगा। आप लोगों ने अगर रियल स्टेट से कुछ कमाना है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि अब तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं इससे फायदा क्यों नहीं हो रहा। या अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हर बंदा रियल स्टेट से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। रियल स्टेट में करोड़ों नहीं अरबों रुपए है अगर आप इसको ठीक तरह से यूज करें। आप लोग मगर नहीं कमा पा रहे, कोई रीजन है ना इसकी। ऐसा तो नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पैसा कमाना भी नहीं चाहते। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, मसला कहां पर आ रहा है? पिछला दौर होता था, पहले जमाने होते थे कि लोग इस तरह से कमाई कर लेते थे कि वो जो है ना, वो कुछ भी कर रहे होते थे तो रियल स्टेट में उनके पास पैसे नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए, चीजें महंगी होती थी, रेट बहुत ज्यादा ऊपर होते थे, नहीं खरीद पाते थे। अब तो 21st सेंचुरी जा रही है, आप इजीली ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे चीज बनाकर और वो चीज जो है ना वो बना सकते हैं, या एसेट अपना बना सकते हैं, वो भी आप नहीं बना रहे। उसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तानियों को खुद ये लगता है कि खुद अपने जो बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। जो मैं मेरे से शर्त लगा ले, सब्जी बेचने वाला है, कोई भी है, गंदम बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, बसें चलाने वाला है, कोई बंदा मेरे सामने ले जो फ्रॉड ना कर रहा हूं, मैं आपको उसके 1000 फ्रॉड पकड़ के दे दूंगा। मगर आप लोगों के साथ रियल स्टेट में इसलिए फ्रॉड हो जाता है, फर्जी कर लें, आजकल आपके साथ धोखा होगा ही होगा। अब आपके साथ क्यों होता है, आप रियल स्टेट से क्यों नहीं कमा सकते? एक रीजन तो मैंने आपको बता दी। दूसरा, मैं क्योंकि सराइकी हूं, एक सराइकी में ना बड़ी बात मशहूर है, एक बड़ी एग्जाम्पल है सराइकी के अंदर, कि उसका मैं आपको उर्दू का तर्जमा बताता हूँ। सराइकी तो पता नहीं आप में से कितनों को आती हो या ना आती, चलो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उर्दू का भी उसका तर्जमा बता देता हूँ कि जितना लालची होवन उतना ठग भूख नहीं मरते। इसका मतलब ये है कि जिस शहर के अंदर लालची होते हैं ना, उधर ठग लोग जो होते हैं, जो ठग लगाने वाले होते हैं, वो भूखे नहीं मरते। और ये जितने भी इर्द गिर्द आपको रियल स्टेट वाले नजर आ रहे हैं ना, ये सब के सब ठग हैं और आप लोग लालची हैं। रियल स्टेट का एक फार्मूला आप लोगों ने कहीं लिख कर ना उसको तावीज बनाए, उसको पहन ले। अब अगर आप उस तावीज के ऊपर चलेंगे तो आप लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे, और अगर आप उस तावीज पे नहीं चलेंगे तो कभी रियल स्टेट से कमा जाए तो मुझे आकर बताइएगा कि आप कमा गए। हाँ, अंटिल कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप जो है ना वो ट्रेडर हैं, उसको छोड़ दे, वो मेरी फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड कौन है? मैं किस बंदे को जानता हूँ? जो एक बंदा मजदूरी कर रहा है, सुबह जाता है बैंक, शाम को बैंक से आता है 5 बजे तक। जो बंदा जॉब कर रहा है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे तक है, वो कुछ नहीं कमा पा रहा। वो क्यों नहीं कमा पा रहा? उसकी कुछ रीजंस है, वो नहीं कमा पा रहा रियल स्टेट से। उसको ये अक्ल क्यों नहीं है, उसको ये सेंस क्यों नहीं है कि रियल स्टेट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं यहां से कमा लूंगा? क्योंकि रियल स्टेट से उसको किसी ने कमाने का बताया ही नहीं है। वरना हर बंदा 6 से 7 साल मेहनत करे, रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट करे, रियल स्टेट उसको पैसिव इनकम जनरेट करके देगी, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके आएगी। 6 या 7 साल में वो बंदा रिटायरमेंट ले ले। आप में से जो बंदा ये चाहता है कि रियल स्टेट हमारे साथ ये करे, मेरा नीचे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट करे। अगर 6 से 7 साल में आपको दोबारा कुछ करना पड़ जाए तो फिर आप मुझे बात करना। मसला क्या है, आप लोग एक्शन ही नहीं ले सकते, आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो जो बात है
یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اس وجہ سے آپ لوگ نہیں کما سکتے، آپ کے ساتھ فراڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ 4 سال آپ کو بتا کر جو چیز بیچی جاتی ہے وہ جھوٹ بیچی جاتی ہے۔ آپ نے آج جدھر انویسٹ کیا ہے وہ جگہ، جو بھی جگہ ہے، آپ بیریئر ٹاؤن میں انویسٹ کر دیں، بیریئر انکلیو میں جنہوں نے انویسٹ کیا تھا ان سے آج جا کے پوچھو، ان کو آج فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جنہوں نے ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے پشاور کہہ رہا ہوں، ڈی ایچ اے کوئٹہ، ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے اسلام آباد، اس ہر جگہ پہ جس نے ڈی ایچ اے کے اندر انویسٹ کیے ان سے پوچھو، ان کو آج 10 سال کے بعد پروفٹ ہو رہا ہوگا۔ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر 25 لاکھ روپے کنال کا پلاٹ ہوا کرتا تھا، آج ڈی ایچ اے کنال کے اندر آپ کو، ملتان کے اندر آپ کو ایک کنال کا پلاٹ 1 کروڑ پلس 1 کروڑ مائنس میں آپ کو ملتا ہے۔ تو ان کو پراپر پروفٹ اسٹارٹ ہوا تھا، آج 2023 چل رہا ہے، 2014 سے اب آپ دیکھ لیں 6 سال، وہ 3 سال، یہ 9 سال ہو گئے، ابھی بھی اس کا جو اصلی ریزلٹ ہے پاکستانیوں وہ آنا ہے، وہ جب 3-4 کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ ہو جائے گا تب وہ ریزلٹ آئے گا، ابھی نہیں وہ ریزلٹ آ رہا۔ تو ریئل اسٹیٹ نے کتنا ٹائم لگایا یہاں پر؟ 9 سال۔ اب آپ بیریئر ٹاؤن لے لیں، 1990s میں بننا شروع ہوا تھا، 2023، 2018، 2015، 10 کے اندر، 10 سے لے کے 2020 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر بیریئر ٹاؤن نے اپنا پیک دیکھا۔ تب کیوں نہیں دیکھا تھا جب چیزیں، تب ان کو کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر بیچا ہوگا کہ یہ 4 سال میں پروفٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے تو پھنسائے نا جو 4 سال کا کہہ کے پھنسا رہے ہیں۔ جب آپ لوگ پھنس گئے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو 4 سال میں یہ چیز پروفٹ نہیں دے گی پاکستانیوں، اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج انویسٹ کیا 4 سال کے بعد آپ کو پلاٹ مل گیا اور وہ آپ کو اتنا ریٹرن دے دے گا، کبھی بھی آپ کو نہیں دے گا، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس پراپرٹی پہ 10 سال صبر کر جاتے، اب آپ نہیں 10 سال صبر کر سکتے تو جا کے کوئی اور کام کر لیں، ریئل اسٹیٹ میں پھر نہ آئے، پھر یہ بھول جائے کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ پروفٹ دے گا، پھر ریئل اسٹیٹ کو فراڈ کہیں، ریئل اسٹیٹ کو آپ کچھ بھی کہتے رہے، وہ پھر آپ کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا پرابلم ہے، پھر وہ پاکستانیوں کی عادت ہے بس ایسے ہی بولتے رہنا، فضول ایک چیز کا پتہ ہی نہ ہو۔ کبھی ابھی یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، کوئی سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ، جتنے پاکستانیوں میں سب ڈاکٹر بن کے کھڑے ہو جائیں گے، تو بھائی تم لوگ ڈاکٹر ہو، جاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بندہ مر گیا ہے، بندے کا بلڈ پریشر لو رہا ہے، وہ اس کو اپنے فارمولے دے رہے ہیں، کبھی اس کو لیمن دے رہے ہیں پانی کے اندر ڈال کر، کبھی اس کو سر کے اوپر اٹھا رہے ہیں، کبھی اس کو سر پہ، تمہیں کس سے سمجھیں گے یہ ساری چیزیں؟ اٹھا کے جاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ۔ اس طرح آپ لوگ بھی اگر ریئل اسٹیٹ سے کچھ نہیں کما پا رہے تو آپ کہیں پہ بیٹھ کے دوستوں کے درمیان کیا کہیں گے، جی ریئل اسٹیٹ فراڈ ہے، ریئل اسٹیٹ کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں ریئل اسٹیٹ سے کس کس نے کیا کیا بنایا۔ آپ لوگ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ وہی بات، پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانے پہ دانا، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا، تو آپ لوگوں کی طرف بھی کبھی دانا نہیں آنا۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کا مشن ہی یہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا مشن ہے صرف اس کو فراڈ کیا دینا، اس کو اسکیم کیا دینا، اس میں انویسٹ نہ کرنا، اور جو انویسٹ کر رہا ہے وہ لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ جس نے آج سے بیریئر ٹاؤن کے اندر پلاٹ لیا تھا آج سے 15 سال پہلے، اس سے پوچھے نا کہ ریئل اسٹیٹ کیا چیز ہے۔ جس نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ لیا تھا اسے پوچھے کیا ہے، جس نے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر پلاٹس تب لیے تھے جس ٹائم پہ وہ کوڑیوں کے دام مل رہے تھے، ان سے پوچھے آج کیپٹل، آج وہ کیا ہے، گلبرگ ایگزیکٹو، یہ گلبرگ گرین، یہ جو ملتان کے اندر سوسائٹی بن رہی ہے، آگے بھی یہ اور جگہوں پہ بھی آ رہے ہیں کافی سارے، میں اکثر ان کے ساتھ کام بھی کیونکہ کرتا رہتا ہوں، اس لیے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اس کی۔ انہوں نے ڈی جی خان کے اندر آج سے کئی عرصہ پہلے سوسائٹی بنائی تھی، لوگ اس کو اسکیم کہتے تھے، فراڈ کہتے تھے، آج 15 لاکھ روپے مرلہ ہونے والی ہے وہاں پر زمین۔ اب جا کے ان لوگوں سے کہیں نا جس نے اس میں خریدی تھی کہ یہ فراڈ ہے، اسکیم ہے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں میں صبر نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ٹھیک جگہ پہ کہاں پر انویسٹ کریں۔ آپ کو 8 سے 9 سال میں آپ کی کہانی بدل دے گی۔ اگر آپ یہ ویٹ نہیں کر سکتے تو ریئل اسٹیٹ آپ کے لیے نہیں ہے بھائی، کوئی اور کام کریں، کوئی ریڈی میڈی لگائیں، کوئی جو ہے نا اور بزنس کرے، کوئی کپڑے کا بزنس کرے جہاں پہ آپ صبح پیسے لے کے جائیں، صبح آپ پیسوں کا بیگ بھرا ہوا واپس لے کر آ جائیں، ورنہ قدرت کا قانون تو یہی ہے کہ آپ پیسے لگاؤ کسی جگہ پہ، نکلنے کا انتظار کرو۔ آپ لوگ انتظار کر نہیں رہے اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ، آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں، جس کو پیسہ مل گیا ریئل اسٹیٹ سے، جس کا اوپر چلا گیا، آپ دیکھ کے اس کو کہتے ہیں کتنا لکی ہے، بھائی اس نے 10 سال ویٹ کیے، آپ نے کیے 10 سال ویٹ، آپ نے 1 روپے کی چیز نہیں خریدی، 1 روپے کی چیز لگا کر آپ نے 1 منٹ کا ویٹ نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ آپ خود ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ آپ ٹھیک جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک پلان کے مطابق۔ میں تو اس چیز کو انویسٹمنٹ نہیں سمجھتا جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیوں لگا رہا ہوں، کب تک نکالوں گا، اس کا اصلی وجہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا۔ میرا ریئل اسٹیٹ میں آنے کی ریزن یہی ہے تاکہ آپ لوگ کچھ کما سکیں ریئل اسٹیٹ سے۔ یہ فراڈ، اسکیم، جھوٹ، ان چیزوں سے باہر آئیں، پراپر انویسٹمنٹس کی جائیں، اس سے پراپر ریٹرنز نکالے جائیں۔ تو مہربانی کریں ریئل اسٹیٹ کے فراڈ سے بچیں، ریئل اسٹیٹ کے اسکیم سے بچیں۔
یہ آپ کو 2 سال 3 سال 4 سال کا کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کروڑوں ہے تو آپ پھر ہم مہینے کے اندر ٹریڈنگ کر کے کمائیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کریں, ایسٹس بنائیں. وہ ایسٹس آپ کو اگلے 6 سے 8 سالوں کے اندر 9 سالوں کے اندر پراپر ریزلٹ دینا شروع ہوں گے, پروفٹس دینا شروع ہوں گے. آج انویسٹمنٹ کی کل صبح نہیں اس نے وہاں سے نکل آنا. تو اس لیے اپنے اوپر بھی رحم کریں, اس انڈسٹری کے اوپر بھی رحم کریں. کہتے ہیں تو بھائی ہاتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کے آگے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیسہ ہے, اس سے فائدہ اٹھائے. اس کو غلط کہہ کے اسکیم کہہ کے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائے, نہ بیوقوف بنے لوگوں کے پیچھے لگ کر. اور اگر نہیں لگا رہے, انویسٹ نہیں کر رہے ریئل اسٹیٹ میں, تو بھی آپ بیوقوف ہیں, کیونکہ ایک ہر ماتھڑ سا بندہ ہر کوئی اس میں پیسے لگا کے ریٹرنز لیتا جا رہا ہے. آپ کیوں نہیں لے رہے ریٹرن؟ کوئی ریزن ہے, کوئی قسم کہی ہوئی ہے آپ نے ریٹرن نہ لینے کی؟ تو اس لیے بہت بڑی دنیا ہے یہ, جدھر بہت پیسہ ہے, جدھر سے آپ آسانی سے ریٹرنز نکال سکتے ہیں. اور میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لے کر اس میں چلوں, ہاتھ پکڑ کے بھائی اس طرح انویسٹ کرو, ادھر انویسٹ کرو, یہ کرو وہ کرو, وہاں سے ہم اکٹھے ریٹرنز نکال کر لے کر آئے. آپ لوگ بھی اپنے لیے فائدہ کریں, آپ لوگ بھی اپنے لیے کچھ بنا سکے, ریئل اسٹیٹ سے کوئی بنا سکے, نکل آئے اس چیزوں سے کہ وہ فراڈ, وہ اسکیم, وہ جھوٹ, وہ یہ وہ یار جو ہے وہ اس کو رہنے دو. آپ کیا ہو, آپ نے اپنی چیز دیکھنی ہے, آپ نے اپنی چیز پرچیز کرنی ہے, اور آپ کی چیز آپ کو کتنے پرسنٹ 100% کتنے 100% ریٹرن آپ کو دے گی, دیٹ میٹرز. آپ کی ریسرچ میٹرز. تو ان لوگوں کو چھوڑ دیں, فراڈ اسکیم یہ کہنا چھوڑ دیں. ریئل اسٹیٹ آپ کی 8 سے 9 سال میں کہانی بدل سکتی ہے. جو بھی آپ کو شارٹ ٹرم ٹائم پیریڈ کہہ کر چیز بیچ رہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جیسے ہی آپ کو یہ بات بولے وہاں سے غائب ہو جانا. تو آپ کو بولے نا ابھی پیسے لگا دو, ابھی یہ تمہارے اتنے ہو جائیں گے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نہ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں, نہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کا پتہ ہے, نہ آپ کو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کا پتہ ہے. آپ جب اس کے کہنے پہ لگائیں گے آپ ڈوب جائیں گے. آپ نے نہیں لگانے اس کے کہنے پہ, جو آپ کو شارٹ ٹرم کہہ رہا ہے. جو لانگ ٹرم کا آپ کو کہہ رہا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے, لگا دیں اس کی کام, اسی کہنے پہ آنکھیں بند کر کے لگائے. فراڈ نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کے ساتھ. جب لالچ کریں گے, جب گریڈ کی طرف جائیں گے, فراڈ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. یاد رکھنا میری بات. وہی مثال سرائکی والی یاد رکھنی ہے کہ جڑے شہر لالچی ہوئے ادھر ٹھگ بھوک نہیں مرتے. جس شہر میں لالچی ہو ادھر ٹھگ بھوک نہیں مرتے. تو میرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریئل اسٹیٹ میں لے کے جانا, کچھ اس سے ارن کروا کے دینا, کچھ اسے کموا کر دینا. ورنہ آپ لوگوں نے ایسی اس کو غلط کہتے رہنا, فراڈ کہتے رہنا, اسکیمز کہتے رہنا, یہ وہ کہتے رہنا. تو آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل سبسکرائب کر لینا, 1 منٹ لگتا ہے. چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کنیکٹ رہیں میرے ساتھ, اور آپ کو یہ چیزیں سمجھا کر اور آپ کو یہ چیزیں بتائی جا سکیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.